تو مطلب صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے سے پہلے خلافت کے پورے اصولوں میں سے 4 اصول ہم پڑھ لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں، خلافت کے اصولوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ پہلا اصول جو خلیفہ کا ہے وہ یہ ہے، اچھا پہلے یہ بتا دیں مجھے ذرا سارے، مسلمان بڑا رتبہ ہے کہ خلیفہ؟ یس، مسلمانی بہت بڑا رتبہ نہیں ہے، مسلمان تو مجبور ہیں، مسلمان تو آپ مجبور ہیں، پیدا ہو گئے تو انہوں جانا بھی نہ دیں دیتے تو ملک صاحب کی کہندے او پیدا ہو گئے تھے نظان بھی نہیں دیتی، آپ مجبور ہیں، ہے نا؟ خلیفہ بننا، جب آپ نہ دیوبندی تھے، نہ وہابی تھے، نہ آپ سنی تھے، نہ شیعہ تھے، نہ آپ مرزئی تھے، کچھ بھی نہیں تھے، آپ اس وقت بھی اللہ کی اینک میں خلیفہ تھے، ایسے ہی ہے نا؟ یہ رنگ تو آپ نے چڑھایا نا، باقی بات نہ ماندہ۔ تو سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث 9 کتابوں میں آتی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان، اب ذرا غور کریں، آپ نے خود کہہ دیا ہوا کہ خلیفہ جو ہے وہ بیسیکلی بڑا رتبہ ہے، کس سے؟ مسلمانوں نے سے۔ تو رسول اللہ نے مسلمان کے بارے میں کیا کہا، تو خلیفہ کے بارے میں کیا کہا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے، ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ زانی بھی ہو سکتا ہے، شرابی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ خلافت کے لیے اس کی کیا کرائٹیریا ہوگا؟ تو جھوٹ پہ قابو رکھیں اور جھوٹ کو پکڑ کے رکھیں، جھوٹ کو مت بولیں، جھوٹ کو پکڑ کے رکھیں۔ اس کو کامیابی کی منزلوں تک لے کے آنے کے لیے آپ کو جھوٹ سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ نیکیاں اتنی کریں جو آپ کو پچ سکتی ہیں، جو آپ کو برباد کرنے لگ جائیں وہ نیکیاں مت کریں۔ اور نیکی اگر آپ یہ بتائیں دنیا میں سب سے زیادہ نیکی کا حقدار کون ہے؟ جی نوید آپ بتائیں، سب سے زیادہ حقدار؟ بوڑھا سا بندہ، تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ لگتی، جی آپ بتائیں حضرت، اینکوں والے حضرت، سب سے زیادہ بیٹے حقدار کون ہے جس سے نیکی کی جائے؟ بولیں بیٹے، ڈر لگ رہا ہے؟ میری سٹیج میں سے کوئی بتائے گا سب سے زیادہ حقدار کون؟ ماں باپ۔ کیوں جی ماں باپ ہیں سب سے زیادہ حقدار جن سے نیکی کی جائے؟ نہیں، سب سے زیادہ نیکی کا حقدار آپ کا اپنا بدن ہے۔ پہلے اس کے ساتھ کریں گے تو کسی کے قابل بنیں گے۔ جب آپ عطر خود کو لگا رہے ہیں تو مطلب شیشی آپ کے پاس ہے، تو پھر اب جس کو مرضی لگائیں۔ لیکن جب آپ کا ہاتھ عطروں کے لیے دوسروں کے پاس جائے گا جی تسی لا دیو، تو آپ نے کیوں نہیں یہ شیشی خریدی جس کا نام نیکیاں ہیں؟ دوسری چیز، حق مارنا، حق، کسی کا حق مارا ہے آپ نے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ سیدھا ہو جائے گا، پھر آپ کی دوڑ لگانے والی دیکھنے والی ہوگی۔ اس میں سب سے زیادہ خطرناک اگر کوئی آپ کے ارد گرد ہو سکتا ہے تو وہ یتیم ہو سکتا ہے، سب سے خطرناک۔ یتیم سے خطرناک کوئی نہیں ہے، پل صراط ہے۔ کوشش کریں کہ اس کی خدمت کی حامی نہ بھریں، اور اگر بھر لیں تو پھر مرد ہونے کا بہترین ٹائم یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، ورنہ بھاگ جائیں۔ بیوہ سب سے خطرناک مقام ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے کچھ بھی نہ کہا تو اس نے سن لینا ہے۔ یتیم و مسکین نے کوئی نہ بھی بات کی، اللہ سنتا سب کی ہے۔ ذرا میرے ساتھ سارے جملہ اکٹھا بولیں، اللہ سنتا، اللہ سنتا، مانتا کسی کسی کی۔ یہ جب ہم جاتے ہیں نا فلاں فقیر کے پاس گئے، ان میں میرے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک شخصیت ہے کہ حضور دعا فرما دو، یوسف النگینہ صاحب رحمۃ اللہ، دعا فرما دو، اچھا اللہ خیر کرے گا۔ ہم سمجھ جاتے تھے کہ لو جی سانو ٹرخاؤ لگ گیا جی، جب ہم کہتے حضور فلاں معاملہ ہے، یہ ہے، دعا فرما دیں، تو جب آپ ایسے کرتے تھے نا تو بس ہم سمجھتے تھے لو جی ان کام ہو گیا، لڈیاں باندھے جاؤ، کیونکہ ہمیں پتا تھا کام ہو گیا۔ اللہ نے ان کی سننی ہے اور ان کی ماننی ہے۔ انہی لوگوں میں ایک ماں باپ ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ پیار و محبت و شفقت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی محفل میں آنے تک جھوٹ، وعدہ خلافی، جھوٹ اور وعدہ خلافی، اس کو چھوڑ دیں، بس یہ نہیں کرنا۔
جس سے آپ وعدہ کرنے لگے ہیں اس کے فٹے کے ساتھ منہ ناپ کے دیکھے کتنا ہے. جے تے تہاڈے جنہ تے ڈر کا ہے نے منہ تھوڑی پا لینا. ادنا سیدھی سیدھی گل کرو پرسوں آواں گا. تو اگر اس کا منہ کو پتہ چلے فٹے جتنا ہے 12 انچ کا ہے تو پھر ڈر جاؤ, پھر جھوٹ بولو ان کو اچھا کل آواں گا تو کل نہ آنا. وہ ہے. تو اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے خلیفہ بننے کے لیے سب سے پہلے یہاں سے منافقت نکالنی ہوگی. آپ کو منافقت نکالنی ہوگی. آپ جیسے ہیں ویسے, جیسے آپ نظر آ رہے ہیں ویسے آپ ہو جائیں جیسے بھی ہیں. جب میں صوفی ہوں نہیں اور میں صوفی بن رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ دے رہا ہوں. کس کو؟ اپنے آپ کو. لوگوں کو کیا دھوکہ دے سکتا ہوں؟ لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ چوم لیں گے اور کی کریں گے؟ بدو بد 10 روپے دے دیں گے. لیکن میرا ضمیر اتنا میلا ہو جائے گا کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر پہنچا بھی تو کیا بنے گا. تو آپ دیکھیں کہ میں نے آج آپ کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ اگر آپ کو پیر صاحب کی خلافتیں ملی ہوئی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی دعا اس بندے سے قبول ہو جو بیعت بھی نہیں کسی کا. لیکن اگر آپ کسی کے بیعت ہیں, اگر آپ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی نہیں کرتے تو اپنے شیخ کو کاپی کر لیں, اپنے پیر کو تو نقل کر لیں. اور نقل کرنے میں اگر سب سے زیادہ خوبصورت ہستی کو دنیا میں ہو سکتی ہے تو وہ ماں باپ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا جو آپ کی کاپی کریں گے؟ آپ دیکھا ہے آپ نے سے؟ تو جب آپ نے دیکھا نہیں تو کاپی کیا کریں گے آپ؟ کاپی تو اس کی جاتی جسے دیکھا جائے. مطلب ایک مشین کے پاس آپ کھڑے ہو جائیں, کتنے دی کاپی پائیں؟ 10 روپے دی. میں 20 روپے دیاں گا, میرے شناختی کارڈ دی 100 کاپیاں کر دے. تو وہ پہلا لفظ کیا کہے گا؟ جی شناختی کارڈ دے دیو. نہیں شناختی کارڈ تو بغیر 1000 روپے دیاں گا 5 کاپیاں دا کر. 5 کاپیاں دے حضرت 1000 روپیہ تھوڑا ہے. لیکن وہ کیا کہے گا پھر؟ جو تیجا بندہ اتنے کھلوتا ہے نا تو ادھر اشارہ کر کے صرف اتنا کہے گا, یہ فارغ جی. وہ کہے میں فارغ کیویں؟ وہ بھائی شناختی کارڈ تو دے نہیں رہا تو کاپیاں کی کرا. آپ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. آپ اپنی شناخت سرکار دو عالم کو دے نہیں رہے اور اپنی کاپیاں بنوانے کے چکر میں ہیں. کہاں چلیں گی یہ کاپیاں؟ یہ مشین نہیں چلتی جس کا نام قدرت ہے. وہ مشین تب ہی چلتی ہے جب آپ اصل کارڈ ڈالیں گے, اپنا پن دبائیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عنایت ہوتی جائے گی, خود بخود ہوتی جائے گی. میں نہیں کہہ رہا میرے جتنی داڑیاں رکھیں, پگے باندھیں, یہاں میرا آپ چاہیے, یہ نہیں چاہیے. ایک خلوص اور مخلص آدمی اس دھرتی کو چاہیے. آپ بتائیں جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا تو ان کی کتنی لمبی داڑھی تھی؟ چلو بتاؤ. داڑھی تھی؟ خدا کا خوف کھاؤ یار. آپ نے مخصوص کر دیا اور برانڈنگ کر دیا. آپ نے مخصوص کر دیا چھوٹا سا مذہب دین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاصہ کیا ہے؟ یہ کسی حدیث میں لکھا ہے کہ جب تم داڑھی نہ رکھی ہو تو تم جب درود و سلام پڑھو تو میں نہیں سنتا. کسی حدیث میں سن رکھا ہے؟ اور یہ کہا ہے کہ جب تمہاری بہت لمبی داڑھی ہو تو تم درود پڑھو تو میں فٹافٹ جواب دیتا ہوں. یہ لکھا نہیں لکھا. آپ ایک بات بتائیں, اللہ تعالیٰ نے کبھی آواز دی ہے بدلوں کی صورت میں کہ او جڑے داڑھی والے نے وہ باہر آ جاؤ, جڑے داڑھی والے نہیں سائڈ تے ہو جاؤ, میں میہ پان لگا؟ ایسا ہوا ہے کبھی؟ ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوتا. جب وہ باران رحمت کرتا ہے تو جس کا دل کرتا ہے بھیگنے کو وہ کہتا ہے لو جی بھیگ جاؤ. اور آپ نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی کی صورت میں آپ پہ بارش ہو رہی ہے اور آپ غیروں کے شیڈوں کے نیچے چھپ گئے ہیں. آپ کو بارش نے کیا بھگونا ہے بھائی جی؟ تجھ تے سکے دے سکے ہی رہنا ہے, میں سکے دا سکے ہی رہنا ہے. اس لیے اپنے گربانوں میں جھانکتے ہیں. آج دیکھتے ہیں اس محفل میں جانے کے بعد جو بندہ آپ سے ناراض ہے, میں آپ کے روزی کی ڈبل ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں. اس کو جا کے معافی مانگ کے اس سے کوئی میں نے معافی غلطی دے, میں غلط ہو گیا. آپ دیکھیں گے آپ کو رات کو سکون سے نیند آئے گی. آپ دیکھیں گے بڑا مزہ آئے گا آپ کو سونے میں. پتہ کیوں بلا؟ یہ جو معافی دینا یہ سنت اللہ ہے. کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت نہیں ہے, اللہ کی سنت ہے. نبی کی سنت تو بعد میں ہے.
ہمارے ابا جی سے جب یہ جنت والا معاملہ ہوا تھا نکالنے کا تو اللہ نے کیا معاملہ کیا تھا؟ وٹتے رہتا سی دنیا ہوتے کی کتائی وٹتے رہتا سی آدم نہیں تینوں بڑا مارنا ہے، ایسا ہوا تھا. معافی مانگی تو کیا ہوا؟ جا دیا. اب ذرا غور کریں، جب معافی مانگی انہوں نے تو ان کو ان کی بیوی مل گئی، بیوی کے درمیان پھر ایک دیوار آ گئی. وہ دیوار آج بھی ہے، کیا؟ حق کے مہر. اور وہ حق کے مہر کیا تھا ہمارا جس میں ہم پیدا ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام. اب جب ہماری پیدائش ہی درود و سلام کے صدقے سے ہے تو پھر اسی پیدائش کی وسیلے والے درود والے محبوب کے ہی خلاف چلیں گے تو بتاؤ سکون ہوگا زندگی میں؟ آ سکتا ہے؟ تو جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، اور جو بابے ہیں ان کی لاٹری کا کوئی پتہ نہیں کس وقت ٹکٹ لگ جائے، وہ اپنے بچوں کو سینے لگائیں. وہ 30 مار خان بننے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا ویلا اللہ نے انہیں اچھا دیا ہے، انہیں اولاد دیکھنی نصیب ہوئی، اولاد کی جوانی دیکھنی نصیب ہوئی ہے. اب وہ سلنڈر کر دیں کہ اچھا پتر تو جویں خوش پتر تو جویں راضی. اب کیسے بابے، میں نے ایسے بابے بھی دیکھے ہیں کہ بچوں کا ایک آنسو نہیں نکلتا ان کے مرنے پہ. کیوں؟ وہ کہتے ہیں فرعون فوت ہویا، بابا تھوڑی فوت ہویا، یہ تو تھانے دار فوت ہویا. تو ایسے ہو جائیں، ایسے بابے بھی ایسے ہو جائیں کہ بچے ان کے بغیر رہ نہ سکیں. خیال رکھیں ان کا، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اپنی محبتوں کا خیال رکھیں، اپنی چاہتوں کا خیال رکھیں. خاص طور پہ جو لوگ آپ سے وابستہ ہیں، وہ کسی بھی رشتے میں آپ کے ساتھ ہیں، ان کا خیال رکھیں. بتائیں کہ آپ مر جائیں گے تو کون ہوں گے آپ کی اوقات اور آپ کی صفت کیا ہوگی، آپ کتنے بڑے پہلوان ہوں گے. یہ تو اس دن پتہ چلے گا جس دن پہلی صف میں پتہ چلے گا کہ کیسی صورتیں آپ کے جنازے کی پہلی صف میں کھڑی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں ولی کھڑے ہوں تو ولی بن جائیں نا. کبھی ہوا ہے کہ چوروں کے جنازوں پہ ولی آئے ہوں؟ ایسے نہیں ہوتا، وہ بدنام ہو جاتے ہیں. تو آج کی محفل کا شرکاء کا بہت شکریہ، وہ آج تشریف لائے. نوید بھائی کا، اور نوید بھائی کے ساتھ جن جن دوستوں نے ہاتھ بٹایا اس معاملے میں، ان سب چیزوں کو، اور یہ جو رسم و رواج اور معاملہ اور محفل کا یہ سلسلہ ڈاکٹر صاحب نے چلایا، اس کو کنٹینیو کیا. آج بزرگ نہیں آئے کراچی والے، میں انہیں مس بھی کر رہا ہوں آج. تو مطلب ان کو ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں آئے، سفر کی وجہ سے علیل ہیں یا آج کل حالات و واقعات ٹھیک نہیں ہیں. تو اس لیے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے کیا کہوں برداشت کیا. تو صرف 2 منٹ آخری بات کے لیے لینا ضروری ہے. اپنے ہر بچے کو دن میں 3 دفعہ ایک بات بتایا کریں کہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ خاتم النبیین و رسول ہیں، وہ ختم رسول ہیں اور وہ خاتم النبیین ہے. یہ 3 دفعہ اپنے بچوں سے سنا کریں ڈیلی. میں اپنے شاہ صاحب، جو زیغم شاہ صاحب بیٹھے تو میں ان کے آگے آدھا جملہ بولتا ہوں. میں کہتا ہوں آدھا جملہ یہ بولیں. میں کہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ اگلا جملہ پورا کرتے ہیں، خاتم النبیین ہے. اور میں کہتا ہوں ان کے بعد، تو اگلا جملہ وہ بولتے ہیں کیا؟ ان کے بعد کوئی نبی، ذرا زور سے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کوئی بھی جتنا مرضی خوبصورت آ جائے، ان کے بعد نبی نہیں ہے. تو اس لیے آپ کے خاکے میڈیا میں دیکھے جاتے ہیں، آپ کی میری کرتوتیں دیکھی جاتی ہیں، اس کرتوت کے اوپر پھر وہ فلمز بناتے ہیں. آج سمجھ آئے گی جب آج سے 8 سال پہلے میں رو کے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملے ہوں گے ایک دن. کہتی سوال نہیں پیدا ہوتا. میں نے کہا آج مسلمانوں حضرت یوسف علیہ السلام کی فلم دیکھنا بند کر دو. آج تم نے رسول اللہ، اور سب سے زیادہ فلم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں نے دیکھی. حضرت یوسف علیہ السلام کی سب سے زیادہ مووی کس نے دیکھی؟ آپ دی رائڈر پہ چلے جائیں، theRider.com پہ، وہاں جا کے دیکھیں، وہاں آپ کو مسلم کی کنٹری سب سے زیادہ وہ فلم کلک کی. انہوں نے آپ کو ایک جال پھینکا تھا. انہوں نے کیا پھینکا؟ انہوں نے کہا یار گل جی اے دیتے نہ بولے تے بولن گے، او دیتے بھی نہیں. تو مقصد تو ان کا وہ تھا. اب آپ کے ساتھ تھوڑی سی سخت باتیں، سپر بسکٹ نہیں کھانا.
تو یار پچھلے 100 سال میں پاکستانی اس اوقات کے بھی نہیں ہیں کہ سپر بسکٹ کے لیول کا کوئی بسکٹ ہی بنا لیتے. کیا ہمارے ملک صاحب آج تک ایسا دودھ دے سکے ہمیں جو نیسلے دے رہا ہے؟ کیا ان کی دہی ویسی کھانے والی ہے جیسے نیسلے کی دہی ہے؟ کیا آج تک آپ ان چیزوں کا مقابلہ کر سکیں؟ لیکن کیونکہ آپ بے روزگار ہیں، ویلے ہیں، صرف آپ جلسوں کے کام آ سکتے ہیں. لیڈر آپ کو کہے کہ آج توہین رسالت دا جلسہ ہے تو تساں کہنا اسی الحمدللہ پہلے ہی ویلے. تو تسی جدو جا رہے ہوندے تو بڑھیاں ٹفن بنا کے دیندیاں، کہندی شکر ہے گھروں تے نکلیا تو جان تے چھٹی تیرے گھروں، کوئی 4 گھنٹے میری جان تے چھڈے گا. مولوی ماشاءاللہ اس سے بڑے بے روزگار ہیں، وہ داتا صاحب سے 25 بینر ایسے لے کے چلتے ہیں اور اسمبلی ہال کے آگے وہی لپیٹ کے کہتے ہیں بس کام ختم ہو گیا، وہ چلیے. ہاں جی حضرت صاحب روٹی دا کی حساب کتاب ہے؟ وہ کہ جی وہ چودھری صاحب دے گھر ہی ہے، آؤ پھر اتنے بہ کے کھائیے. آئی ایم سوری میں باتیں کو غلط کر رہا ہوں تھوڑی سی، معذرت. جو آپ کو سنتوں کا درس دیں، جو آپ کو سنتیں رکھائیں، وہ تو چریے ہیں، وہ تو پاگل ہیں آپ کو لگ رہے. آپ کو تو وہ چاہیے جو آپ کا ہاتھ بھی چمائیں، گلہ بھی بھروائیں، اس کے بعد آپ کا گلہ بھی پکڑیں. آپ کو تو وہ منگل بدھ چاہیے، آپ کو پیر کب چاہیے. میں نے کسی محفل سے ڈن نہیں کیا ہوتا، اس لیے کھڑک کے بول کے جاتا ہوں. بانی محفل نے بلانا ہے، نہیں بلانا نہ بلاوے، میں تو کوئی ٹینشن نہیں. لیکن میں نے بات وہ کر کے جانی ہے کہ جب کل میرا گربان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑیں کہ نیّر تجھے لوگ میرا خون سمجھ کے چومتے تھے تو تم نے میری شریعت کی صحیح باتیں بتائیں کہ نہیں بتائی، یا تو بھی دوسرے شاہ صاحب کی طرح بیٹھ کے دنیا میں اپنی گدی اور گدہ چلاتا رہا. اب تو ہماری گدیاں جو تھی نا وہ گدہ نشین ہو گئے. ہم ماسٹر کا مولٹی فارم بھی اتنا موٹا نہیں اب جتنے ہمارے گدی نشینوں کے گدے ہو گئے ہیں. ختم رسول پہ، ختم نبوت پہ کوئی بات کرنی پڑے موت پڑ جاتی. ہماری سیاسی وابستگیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ نالائق ترین لوگ ہم پہ مسلط ہیں اور ہم اتنے بے بس ہیں کہ کچھ کہہ نہیں سکتے ان کو. کوئی لائق ہے تو کر کے دکھائے، اور لائقوں کے جنازے آپ کو پتہ چلیں گے کیسے ہیں، نالائقوں کی روحیں بھی آپ کو پتہ چلیں گے کیسے. کیا علماء میں نالائق نہیں ہے؟ بہت بہت بڑے سائز کے نالائق، جنہوں نے 70-80 سال میں ہمیں منافرت دی ہے. دنیا کے ہر مسلک میں یارو، دنیا کا کوئی مسلک اٹھا لیں، اس مسلک کے علماء آپ کو کبھی فساد کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. اس مسلک کے ہمیشہ مولوی جن کی پیٹ کبھی نہیں بھرے وہ آپ کو لے کے جائیں گے فساد کی طرف، وہ آپ کو لڑائیں گے. اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی نماز میرے پیچھے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اب نماز ترک کرنا بڑا گناہ ہے یا میرے پیچھے پڑھ لینا بڑا گناہ ہے؟ ترک کرنا بڑا گناہ ہے ظالموں. چہرے کا نور اڑ گیا، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گربان پکڑا گیا. آپ نے کہا میرے پیچھے نہیں ہوتی میری، اپنی پڑھ لیں، وہ پڑھتے لیں. یہ گدے آپ نے موٹے کیے ہیں نذرانے دے دے کے. پیروں کو کام کرنے کی عادت ہوتی، آج آپ کی طرح کے مرید نہ ہوتے. آج ہر آدمی اپنے بہترین بزنس کے ساتھ، ایتھکس کے ساتھ چل رہا ہوتا. ہم نے اپنے مریدوں کو کیا دی؟ غریبی. ہم اس مرید کے گھر جائیں گے جو ہمارا ہاتھ چوم کے ہمیں 500 دے گا، جو 1000 دے گا، جو نہ دے ہم تو منہ مل لگاتے اسے. جی تو چولاں دی بوری آندی ہوئے تو ہم 3 باری پوچھی تھا ہفتے چ پتر کی حال ہے تیرا. یہاں میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں مجھے، میں اپنی دکان کھول کے اپنا واش روم خود دھوتا ہوں. مجھے فخر ہے اس بات پہ. اور میں حالانکہ میری دکان میں جو میرے ساتھ کام کرنے والے میرے مرید ہیں، تو وہ باہر ہوندے نا جدوں، تو میں اندر جا کے واش روم صاف کر لینا. چل میرا بچہ بیٹھے گا صاف جگہ تے بیٹھے گا، کوئی گل پھر کی ہے. کیوں شاہ صاحب ایسے ہی ہوتا ہے؟ ٹھیک. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خالی ٹرے مارنے سے آپ کامیاب شخص نہیں ہو سکتے. آپ بے نور ہیں، صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھتے ہیں، آپ زوال کے وقت اٹھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ملنا ہے اور مجھ سے روزی لینی ہے، میرے رب سے روزی لینی ہے، بادشاہیت لینی ہے، فجر کے وقت اٹھو. میں کہا جی ایسے اٹھنا ہی کوئی نہیں. مؤذن سب سے بڑا جھوٹ آج کل ہمارے سامنے کیا بولتا ہے؟ الصلاۃ. سب سے بڑا جھوٹ. سچ ہوتا تو اٹھ نہ جاتے ہیں. معذرت کہ میرے پاس تھوڑی سخت باتیں ہیں، لیکن اگر آپ کو کسی بھی جلسے میں جانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کے خلاف ہوا اور اس پہ آپ جلسے میں گئے، سب سے پہلے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھ کے کہنا ہے تو کی کیتا آج تک.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات کی نہیں مننی ہے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو, آپ جیسے 35,000 میرے جیسے 25 لاکھ بندے کٹھے ہو جائیں, ٹس سے مس نہیں ہو سکتا, لیکن 4 با عمل کھڑے ہو جائیں نا تو جان جوکھوں میں ڈال دے. اپنے پاؤں سے نہیں ہلتے لوگ. ہم نے تو بڑے بڑے پیروں والے اس بندے کے آگے بھی ہچ دیکھے جس کے پاس پیر نہیں تھے. آئی سمجھ؟ اس لیے اپنے حلیے ٹھیک کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مت چلو. داڑھی رکھ نہیں سکتے تو اس کے ڈیزائن مت بناؤ تاکہ کسی کو یہ میسج نہ جائے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز بڑی کمال ہوتی تو یہ منہ پہ رکھ نہ لیتا. لاہور میں ہمارے بچے کھوتے بن گئے ہیں, وہ اتھوں کٹ کرتا ہے, کوئی اتھوں کر دو. اسی پہلے زمانے چ پنڈاں چ خچراں نوں کراندے ویکھنے سن, جڑے ساڈے بچے کردے پے. پرانے زمانے کے خچر کٹھے کر لیں اور اس وقت کے آپ یہ بچے کٹھے کر لیں, فرق نہیں نکلے گا. ہن سانوں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسی بچیاں واسطے کڑیاں لبنی ہیں کہ بچیاں واسطے منڈے لبنے ہیں. مرد نظر ہی نہیں آتا. اور حالات یہ ہیں, ہماری بچیوں نے جو سن رہی میری بات, انہوں نے اپنا کرائٹیریا جیو نیوز اور جیو ڈرامے اور ایئر وائی کے ڈرامے سے سیٹ کر لیا ہے. جس بچے دی داڑھی ہو تو منہ وٹ لیندی ہے, وہ کہتی ہے یہ داڑھی کٹا. میں نے تو ایک رشتہ چھوڑ دیا تھا جب انہوں نے کہا داڑھی کٹا. میں نے اپنی والدہ کو دلیل بڑی اچھی دی تھی. میں نے کہا یہ کہندی داڑھی کٹا, تو میں کہا داڑھی تو نا 1 انچ دے فاصلے شاہ آ گئے. ماں جے دی داڑھی والی گل مان لئی تے گل پھر دی شاہ والی میں مان لیں کہ کٹا. تے میں کہا مرد جے اے نہ بچا سکے تے اے کون بچائے گا؟ کنی کہ دور ہے رب وڈیا جاندا ہے جدوں کسے نوں وڈ دیو؟ نہیں وڈیا جاندا. یہ کہا تو قریب ہے نا, پر وڈیا نہیں جاندا. تسی وڈے جاندے ہو, رب وڈیا نہیں جاندا. اپنی روزی کو خیال رکھیں اللہ کے بندو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا وہ روزی کے لیے ترسا دیا جائے گا. کھوتوں کی طرح کام کرتے ہیں ہم, بیلوں کی طرح کام کرتے ہیں. ایک بڈی نہیں سانبھی جاندی ساڈے کو, 25 گھنٹے کام کر کے ایک بڈی نہیں سانبھی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑوں کا کام کیا, اوڑ کا, بکریاں چران دا, سب سے نچلے درجے کا کام کر کے 11 بڈیاں پال لئیاں. یہ چیلنج ہے. اچھا چلیں آج یہ مجھے بتائیں, نئے لوگ مجھے یہ بتائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی سنت ہے جو سب سے زیادہ ہمیں پسند ہے؟ جی داڑھی شریف, یہ پسندیدہ سنت ہے. اس سے تو جتنی الرجی ہمیں کسی کو ہے نہیں. اے سنت تو بات ہے بندے دا سب تو پہلے ویاہ ڈی ویلی ہوندا ہے, کڑی نہیں لبدی بھاجی. حالانکہ میں ویکھیا جڑے بادشاہ ہوندے نا اللہ انہاں نوں بڑی خوبصورت بیوی عطا فرماندا ہے. وہ علیحدہ گل ہے انہاں کو سانبھی جائے نہ سانبھی جائے. جی وہ سب سے پسندیدہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پہ ہر بندے کی جان اڑی ہوئی ہے, اور وہ ہے دوسرا ویاہ. اے وہ سنت ہے جڑی رٹی ہی ہے ہر بندے نے. یہ سب سے محبوب سنت ہے. یہ نوید رسول اللہ نے سنت پوری کر. ہاں جی آپ سے سر نے 11 شادیاں کی تھیں, آپ نے 4 سانو جائز نے. میں تینوں 4 کے تو جائز نے. میرے بڑے مرید دوسرے دی چکر چ گئے. آپ نے شادی کی ہے؟ آپ کی شادی ہوئی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو, وہ کھڑے ہو جاؤ. کچھ ہاں آپ کو کہہ رہا ہوں جناب. پہلے تو بندے کی ٹوپی کی تعریف کرے, بہت اچھی سندھی ٹوپی پہنی ہے, اس میں بہت سونا لگ رہا ہے بیٹا. تو شادی کی ہے؟ ہاں جن نے اپنے پیو دا حال ویکھیا ہوئے کتوں کرے گا. یہ تو بندہ جو جوان ہوتا وہ مت وج جاندی. اے میرے کو بھی اتنے بیٹھا ہے, نکاح دا ٹائم سی تے میں کہانی چ کیا, میں کہ بھج جا پھر نہ کہیں تو کسی مت نہیں دیتی. یہ شوق بڑا سی, 1 سال لنگیا پھر آ جاتا ہے شاہ صاحب دعا کر چھڈیو. میں کہ جی پیر نہ بے روزگار نہیں ہوندے حضرت جی, پیر بے روزگار نہیں ہوندے. ماواں آ جان گیاں شاہ صاحب دعا کرو, پیر جی دعا کرو. کیا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ بچہ عطا فرما دے.
بچہ ہو گیا. دعا کرو سکولے پی گیا. دعا کرو انہیں ایسے کڑی لب لئیے. دعا کرو منگنی ہو جائے, منگنی بھی ہو گئی ہے. دعا کرو انہیں دا ویاہ ہو جائے, ہو گیا جی ماشاءاللہ. دعا کرو اللہ انہوں کاکا دے دے. میں کہ سانو کتنے تے چھڑ دیا کرو, وہ تیرے کاکے تو ٹرے ہیں, کاکے تک پہنچ گئے ہیں. وہ کاکے اسی کھیڑتے تھے پہنچ گئے. تو روزی کمانے کے 3 بہترین طریقے. ایک, جب آپ سچ بولیں گے نا, آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کدھر سے آ رہی ہے. یہ میں یہ جینون بات کر رہا ہوں. آپ کو پتا میں اپنے بیٹے کو کیوں لے کے آتا ہوں محفل پہ؟ میں اوپر کوشش کرتا ہوں اوپر نہ بٹھاؤں, کیونکہ یہ نہ ہو کل کو یہ گدی نشین ہو جائے تو بعد میں پھر بیٹھا گدا نشین ہو جائے. سانو پیران تو شوگر بھی بڑی جلدی ہو جاتی, کیونکہ تسی خواہ مار دیں اسی کام تے جاندے کوئی نہیں, شوگر ہو جاتی. اور کی مفتے دیاں لگیاں, اردو دی انگلش دا دا جتھے لگدا ہی اوتھے لا. تو مطلب یہ ہے کہ میں اس لیے اسے لے کے آتا ہوں کہ نا میرے گھر میں میرے پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ جو شاہ صاحب نے باتیں تقریر میں کی ہیں وہ گھر پہ بھی پوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا. میں اس لیے لے کے آتا ہوں. اس لیے جی ہاں, کیونکہ میں نے نا ایک بات پڑھی تھی, ایک بزرگوں سے بات سنی تھی, تو اس کے بعد میں اپنا بچہ لے کے آنا شروع ہوا. میں کہا صحیح ہے بھائی. وہ ایک پیر صاحب سن, وہ محفل دے گئے تو وہ انہوں نے نا کھانا رکھا, تو انہوں نے ایسے تھوڑا سا کھا کے نا بس پرہیز تقوی. ساڑھے دے ویلیاں دے علماء دی ماشاءاللہ دھونا ایڈیاں وڈیاں ہو گئی, سلام ہی نہیں پھر دیاں ساڑی, اللہ دی مہربانی. وہ نہ ادھر دے نمازی نظر آتے ہیں نہ ادھر دے نظر آتے ہیں. تو وہ بڑی پرہیزی کھانا انہوں نے کھادا. پتر دیکھ رہا سی, تو میرا پتر آج میں نے کہہ رہا سی میں نے آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھانا. میں کہ کیوں؟ کہتے ہیں آپ اتنا ڈال دیتے پھر مجھے ختم کرنا پڑتا ہے, آپ پیچھے ہو جاتے ہیں. اے لو, میں کہ یار تو مرواتا ہے میں نے بھی, تو میں کہ بھائی اللہ دا کھا لے. تو جو کھادا پرہیزی کھانا, تقوی, لوگ دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب تقوی, واہ. وہ نماز پڑھی, وہ پچھلے گالاں کڈن والے ہو گئے, یار پیر صاحب تہاڈی مہربانی, لمے رکوع سجود, وہ مکن ہی نہ. وہ جو سجدے ہی چلے جان تے وہ کہن یا اللہ یا اینوں چک لے, سانوں چک لے. جویں ساڈا حال نہیں ہوندا اودے وچ تراویحاں وچ اکثر ہوندا نا, ہوندا ہے نا, ہاں ہوندا ہے 2:15 پڑھائے نہیں, اللہ تیرا خانہ خراب کر دے, بس یہ جو ہوندا ساڈا حال. تو وہ جناب وہ غصے دے وچ لمبیاں نمازاں پڑھیاں, گھر آئے نا تے آ کے پیر صاحب کہندے او بھلیے او کھانا لیا. وہ پتر ہوتا ویکھے پیا, وہ نہ جناب 3 روٹیاں اندر سڑتیاں, کچھ چول سن وہی کھا لے. وہ جدو ہو گیا سارا کچھ رات دا ٹائم سی, تے وہ پتر کہنے لگا ابا جی نماز پڑھ لیے دوبارہ. کہنے لگے وہ کیوں, نماز پڑھی نہیں سی ہوتے؟ کہنے لگے جی تقوی والی روٹی کھادی سی تے نماز بھی تے تقوی والی سی نا, پھر وہ بھی پڑھ لیے دوبارہ. سمجھ آ گئی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو دیکھیں, دھیان کریں. اب میں صرف 5 منٹ اس بات کے دوں گا کہ کسی کا کوئی سوال ہے, کہ بات ختم کریں, کافی لیٹ ہو گیا نا. مجھے انہوں نے کہا تھا 9 بجے محفل ختم کرنی ہے, میں نے کہا اس سے بعد مارنا نہ شروع کر دیں سانو. جی کسی کا کوئی سوال؟ آپ کو پتا نا میرے پروگرام میں ہر جگہ سوال ہوتا ہے, سیشن ہوتا ہے. جی جی بولے, انہیں دیں ذرا, یہ مائک چل سکتا ضرور. آج میں ویسے صحیح جینون بات کرنے لگا ہوں, یہ مجھے بہت کم ساؤنڈ کا کہیں مزہ آتا ہے, یہ حضرت صاحب کے ساؤنڈ پہ زیادہ مزہ آتا ہے. لیکن میں نے وہ تو بڑی ٹینشن ہو جاتی جدو یہ سارا کچھ چھڑ کے میرے دھیان پہ آتے ہیں, تو میں کہنا ہوں پتہ نہیں کی کرن گے. دیکھو لے جی جناب, یہ ہو گیا جی مائک, سوال کریں گے جی. بچے پیچھے کوئی بھی بچہ پیچھے سوال کرنے والا ہو تو کرے, کوئی ڈر نہیں ہے. جی کریں. جی سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ خلافت اچھی ہے مسلمان ہونے سے. یورپین کنٹری والے جو لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ ایماندار ہیں, سچ بولتے ہیں, بالکل صحیح کام کرتے ہیں, تو وہ کیا مسلمانوں سے اچھے ہیں؟ یس. آپ غور کریں, اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو سب سے خوبصورت ہستی پیدا کی ہے اس کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد کروانے کے لیے کیا وسیلہ رکھا ہے, ذرا بتائیں گے آپ؟ آپ سے ان کو یاد کرنا ہو تو اس کا کیا وسیلہ ہے؟ اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. درود و سلام. آپ سے ان کو یاد کرنے کا کیا وسیلہ ہے؟
اس میں ذرا غور کریں کہ قرآن پاک میں وہاں اللہ تعالیٰ کہاں حجت باندھ رہا ہے. کسی مسلمان کو اس میں دعوت ہی نہیں ہے درود و سلام پڑھنے کے لیے. کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، میرے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں. اے خاص زبانیں رکھنے والو، میرے محبوب پہ تم بھی درود ہو. یہ جو جھگڑا آپ کو مل رہا ہے کہ صلاۃ والسلام علیہ کیا پڑھنا چاہیے یا درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، یہ مسلمان لڑ رہے ہیں. یہ آپ کو مومن لڑتا نظر نہیں آئے گا. آپ کے مسلک کا بھی ہو لڑ رہا ہو، کسی کے مسلک کا لڑ رہا ہو، وہ جب درود پہ لڑ رہا ہو تو وہ مسلمان ہے، مومن ہے. کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا یہاں ایمان والے کی زبان کو کہا ہے. تو لڑائی کس چیز کی ہے؟ ایک بات، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پکارنے کے لیے، ان کو آواز دینے کے لیے، ان کو سلام کرنے کے لیے مسلمان کو منتخب نہیں کیا، تو جب آپ ایمان والے ہو جاتے ہیں تو بیسکلی خلافت آپ کے پاس آ جاتی ہے. اب خلافت کا کرائیٹیریا کیا ہے سنیں. آپ اپنی ذات کے لیے بہترین ہو، آپ لوگوں کے لیے بہترین ہو. یہودی ہاتھ کھینچتے ہیں، یہ آجا اوپر آجا ایسے کر کے. ہم ٹانگیں کھینچتے ہیں. تو قوم کون ہوئی؟ وہ کہ ہم. آپ مجھے ایک یہودی غریب نہیں دکھا سکتے. ہمارا زکوٰۃ کا سسٹم ہے، ان کا شارکہ کا سسٹم ہے. شارکہ کا سسٹم یہ ہے کہ اس میں ہر 1 لاکھ روپے سے زیادہ کمانے والے یہودی نے 1 سال کے اندر کسی غریب یہودی کو اپنے لیول کا کاروبار ڈال کے دینا ہے، اور پھر وہ دونوں نے مل کے ایک غریب آدمی کو ڈال کے دینا ہے. اور ہم نے الحمدللہ رب العالمین 2 غریب پیر بھائیوں کو کام ڈال کے دیا، بس اس تو بعد انہوں نے پھر سانو کام پاتا. ہاں حضرت صاحب کہنا ضروری سی. مطلب سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ بھکاری ہیں، مومن بھکاری نہیں ہوتے. ہم بھکاری ہیں. ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہو تو ربیع الاول کو بچیوں کو چھابی نہیں دے کے ٹور پہنے اسی وہ سارے منگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10-10 روپے مانگتے پھرتے. لعنت ہے ہم پہ کہ سارے سال جس محبوب کے ٹکڑے کھاتے ہیں ان کا میلاد منانے کے لیے ہمیں چنگیریں لے کے 10-10 روپے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں. لعنت ہے ہم پہ 10 دفعہ. ہم نے منگتے اکٹھے کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرپرنور یعنی بزنس ڈیولپر پیدا کیے ہیں. میری کتاب آ رہی ہے ایک، مجھے پتا مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ کتاب چھاپنے کے بعد، کیونکہ میرے پیچھے بہت بڑا مافیا ہاتھ دھو کے بیٹھا ہوا ہے. میں کتاب چھاپنے لگا ہوں جس کا نام ہے فرسٹ انٹرپرنور. یہ فرسٹ انٹرپرنور اس کتاب کا نام ہے، اور اس میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا کے سب سے بہترین شخصیت جو کاروبار بندے کو ڈیولپ کر کے دے اور دنیا کو کامیابی کی منزلیں دے، وہ بل گیٹ وغیرہ نہیں ہے، وہ رابرٹ کیوساکی نہیں ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. میں نے ثابت کیا، اس کے اندر پروف کیا ہے، قرآن کی آیتوں سے، حضور کی حدیثوں سے یہ پوائنٹ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازم پیشہ آدمی کو پسند نہیں کیا. نوکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. اور میں ثابت کر سکتا ہوں چھوٹی سی بات سے. آپ بتا دیجئے گا کوئی یہودی آپ کو ملازم ملے کسی کا تو. دیکھیں رسول کتنے ہیں دنیا میں؟ جلدی جلدی بولیں. رسول کتنے ہیں؟ 4 بھائی خدا کا نام ہے. 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں. پیغمبر رسول نہیں آئے. رسول وہ ہوتے ہیں جن کے پاس رسالہ ہوتا ہے، جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں. مطلب یہ کہ قرآن ہے آپ سے کے پاس. جن کے پاس 4 کتابیں ہیں انہیں رسول کہیں گے. باقی نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں. آ رہی ہے سمجھ؟ 4 رسولوں میں سے کوئی ایک ملازم دکھائیں. ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار لے لیتے ہیں. ان 4 یاروں میں کوئی ملازم دکھائیں. ہم ان سے نیچے 4 امام لے لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہما. ان سب کو دیکھ لیں، بتائیں کوئی ملازم. اس سے نیچے آ جائیں. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام مسلم، امام نسائی، امام قسطلانی،
امام ابن حبان مستدرک حاکم کے مصنف، ابن ابی شیبہ، کوئی ایک بزرگ دکھا دیں جو ملازم تھے، اور ساری باتیں چھوڑیں مجھے بتا دیں اگر آپ کے غوث اعظم رضی اللہ عنہ ملازم تھے تو غوث کے تو ماننے والے ہوں تو بتاؤ ملازم تھے. آپ نوکر کیوں ہیں؟ آپ اس لیے نوکر ہیں کہ آپ کو یہ پسند ہے. یہ سارے جو بندے گنوائے یہ کون تھے؟ یہ والے تھے. اس میں اور آپ کی 1 کروڑ روپے تنخواہ ہے، مان لیا تو 10 کو کیا کریں گے؟ مالک کو لو مانگ کے تو ہیں جے ان کو تو تھلے ہاتھ کر میں چکڑا ہے، لپڑ بھی نال مارے گا ایک پٹھے ہاتھ. تنخواہ کیسے لینی ہے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں. ایسے کہ ایسے آپ پرائم منسٹر ہیں تو پاکستان کے، تنخواہ ملتی ہے نا، تو پرائم منسٹر یا صدر کیسے تنخواہ لے گا؟ میں اس قوم سے مخاطب ہوں جس نے 25 سال تک اس چکر میں پڑے رہے کہ گولے کے اوپر جو برف اور برف کے اوپر جو کلر ڈالنا ہے اس میں 2 نمبری کیسے ہو سکتی ہے. آپ کو کیا پتا ہو کہ یہودیوں نے صرف آپ سے ایک بات پہ پیسہ کمایا کہ نکمیاں بچیاں کر کے ان کے بچوں کو پیمپر لگا دیا، اس کی جل 9 ارب روپے کی، 9 ارب روپے کا پیمپر استعمال کرتے ہیں ہم سالانہ، 9 ارب روپے کا پیمپر. اور آپ مجھے ایک سائنٹسٹ نہیں دکھا سکتے جو کہے کہ جیل اسی بنایا جڑا پیشاب سک کرتا ہے. باتیں آپ کی سن لیں تو پتہ چلتا ہے ہمالیہ ٹن چلے تسی. معذرت کہ میں کوئی سخت بات کر رہا ہوں، معذرت، لیکن کیونکہ میرے سے وہ ہو نہیں رہی کہ میں نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت تے ذرا پٹھے ہو جاؤ، ذرا سیدھے ہو جاؤ، میں تو تسی جے ہو ایسے ہی رہو، خدا دا نام ہے، صحیح ہو جاؤ. تو آ جائیں اور خلیفہ بننے کے لیے، اچھا خدا دا واسطہ ہے وہ والا خلیفہ نہ بن جانا جڑا میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تک بناتا سی. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے ماں باپ قربان، کیا کمال ولی گزرے آئی یار. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں جو کہتا ہے نا جی میں لاہور نہیں دیکھا وہ جمے ہی نہیں، میں کہتا ہوں جڑا میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ در تے نہیں گیا نا وہ سننی نہیں، انہوں کی پتا خلافت کی ہوندی. مزے کی بات، حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ کے پاس بندے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندے نے گاؤں جانا تھا تو کہتا ہے حضرت صاحب میاں صاحب اجازت ہے؟ پھر آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اجازت ہے. وہ کچھ دن بعد وہ پنڈوں ایک بندہ آیا آ کے کہندا ہے میاں صاحب تہاڈا خلیفہ بڑا کام کردا ہے، بہت ورکنگ کر رہا ہے تہاڈا خلیفہ. آپ کہتے تیرے پنڈ وچ میرا خلیفہ؟ ہاں بڑا کام کر رہا. تو آپ فرماتے ہیں وہ بلا کے لے ذرا انہوں، کیڑا ہے تیرے پنڈ وچ میرا خلیفہ؟ تے مینوں پتہ ہی نہیں، بلا. تو بندہ آ گیا سامنے، نے کہا جی السلام علیکم. آپ فرماتے ہیں گل سنو تینوں خلافت کنے دیتی؟ کہندا ہے میں اس نے تہاڈے کو پوچھا نہیں سی اجازت ہے تو تسی کیا اجازت ہے؟ میں کیا پھر خلافت میں ذہن چ رکھی سی خلافت تو تسی کیا اجازت ہے تو میں لے لی. یہ او والی خلافت نہیں چاہیے تھی تہاڈی مہربانی. ایسا خلیفہ جملہ بول کے ختم کرنے لگا ہوں، ایسا خلیفہ کہ اس کی بیوی اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ دعا کرے یا اللہ میری بیٹیوں کو میرے شوہر جیسا شوہر عطا فرما. تے جے وہ اے ویکھ کے کہے نا کہ یا اللہ اس دے نال دے کمینے کو محفوظ رکھی تے پھر تسی خلیفے تے نہیں بن سکتے. خلیفہ ایسا کہ آپ کا باپ اپنے باقی بچوں کو دیکھ کے دعا کرے یا اللہ میرے اس بیٹے جیسا میری اس بیٹی جیسا اس سب کو کر دے. ایسا خلیفہ، ایسا باپ بن جائیں، ایسے باپ بن جائیں کہ اشک باری آ جائے. آپ کی ماں اپنی موت کا ذکر ایویں والہانہ کر رہے ہوں، ایسے ہی فل بدین کر رہے ہوں اور آپ کے بچے منہ نیچے گرا کر رونے والے ہو جائیں، ایسے ہو جائیں. میں پچھلے پروگرام میں بھی کہہ کے گیا تھا اور میں اس پروگرام میں بھی کہتا ہوں، یہاں میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، مجھے بڑا فخر ہے. آپ اپنے بچوں سے پوچھیں گے بڑے ہو کے کیا بنو گے تو وہ کہیں گے ہم ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے. میرے بچوں سے پوچھیں بڑے ہو کے کیا بنو گے تو وہ کہتے ہیں ہم نیر شاہ بنیں گے. آپ نے کچھ دینا ہے ان کو، آپ نے گھر میں کچھ دکھانا ہے ان کو. میرے جیسا محنتی آدمی میرا بیٹا نہیں دیکھ سکتا. میں اڈرام نہیں ہوں، مجھے بخار ہو 104 بھی تو میں اپنے وعدے پورے کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے نوید صاحب، آپ کو میرے گھر سے کال آنے لگی تھی کہ آج شاہ صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو آج آپ ان کا پروگرام ملتوی کر لیں. تو میں نے اپنی بیگم کو جواب دیا فرید آپ بتائیں میں لیٹ کیوں ہوا؟
میری طبیعت خراب تھی تو میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگ گئی، تو میری بیگم نے کہا نہ جائیں. تو پتہ ہے میں نے کیا جواب دیا؟ یہ آپ کے لیے جواب. میں نے کہا اللہ دی بندیے، مینوں اوتھے بڑے ہی پیار کرنے والے آئے ہوندے نے، مایوس ہو کے چلے جان گے. تو آپ مجھے پیار کرنے والے ہیں کہ آپ اگلی محفل میں آئیں گے تو یہی گناہ، یہی سزائیں، یہی خطائیں، یہی غلطیاں آپ کے اندر رہیں گی؟ آپ میرے اچھے پیار کرنے والے ہیں. آج اپنے اندر عہد کر لیں، ہاتھ اٹھا کے مت بتائیں، پاؤں اٹھا کے مت بتائیں، اپنے اندر عہد کر لیں کہ یہ کام جا کے میں نے ٹھیک کرنے ہیں. شاہ صاحب کو اگلی بار ملیں گے تو ایک خوبصورت داڑھی کے ساتھ مل لیں گے، اگر داڑھی نہیں بھی ہوگی تو ایک خوبصورت کردار کے ساتھ مل لیں گے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جن کے آپ نے حق دینے ہیں ان کے حق دیجئے، جن سے آپ نے حق لینے ہیں ان سے نرمی کیجئے، درگزر کا سامنا کیجئے. آپ معافیاں دیں گے، آپ کو معافیاں ملیں گی. آپ سختیاں کریں گے، آپ سے بھی سخت نپٹا جائے گا. آپ زمین والوں کے لیے رحم ہو جائیں، آسمان والا آپ کے لیے رحیم ہو جائے گا. آپ یارویاں منائیں لیکن اس کی صورت اور نکال لیں. پیسے اکٹھے کریں سارے اور بیواؤں کو، یتیموں کو رات کو چھپکے ہوئے ان کے پورے مہینے کا راشد پہنچا دیں. میں دیکھتا ہوں نا کیسے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ خواب میں آ کے آپ کو تھپکی دے کے نہیں جاتے، میں دیکھوں گا. لیکن اگر میرے جیسے پیٹ بھرے ہوں کو آپ نے بریانی کھلا کے یارویں منانی ہے تو یہ یارویں قابل قبول نہیں ہے. اور میں نے آج آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ کسی کے بھی علم میں ہو مجھے یہ بڑی یارویں اور چھوٹی یارویں اس کے سائز کیسے بنے ہیں یہ ذرا مجھے بتا دیجئے گا. مینوں یہ تھا کہ یہ سمجھ نہیں آئی. حضرت صاحب اور مینوں وڈی یارویں دی یہ سمجھ آئی کہ جہدے زیادہ مولوی ہون وہ وڈی یارویں ہوندی ہے تے جہدے دیگاں دے نال مٹھا بھی ہوئے وہ وڈی یارویں ہوندی ہے. یہ چھوٹی یارویں ہوندی ہے جڑی اسی اپنی آپ ہی مکا لی دی الحمدللہ. اب یارویں کون سی ہوتی ہے یہ نہیں مجھے پتا چلا، چھوٹی اور بڑی کا. جی یارویں کرنی کیوں ہے پہلے یہ دسو. اج آ جاؤ یار پاس، وہ کہندے نے گھر بھی کر سکنے ہیں، یعنی انہوں نے کہا مٹھا باہر نہیں جان دینا. انہوں نے کہا جی مٹھا باہر نہیں جان دینا، مٹھا ایتھے مکا دینا. جی یارویں کرنی کیوں ہے؟ ہمیں کیوں کرنی؟ ضرورت کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے لفظ ضرورت کیا ہے؟ مجھے ضرورت ہے، میں نے یارویں کرنی ہے. میں نے اللہ کے نام پہ بانٹنا ہے اور اصالِ ثواب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو کرنا ہے تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں کہ میں ان کے ماننے والوں میں ہوں. یہ یارویں. مجھے یارویں یہ منانی ہے کہ مجھے ہر نماز میں 1 دفعہ لام شریف اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے حضرت غوث اعظم کے ورد کر کے کہنا ہے حضور میرا آپ کا لنک رکھے، حضور میری یہ یارویں قبول کر لیں. یہ یارویں ہے. آپ نے جلیبیوں کا نام یارویں رکھے ہے تو پھر یہ حساب نال جڑے شوگر دے مریض نے انہاں لو تو تسی فوت ہی ہو جاؤ، کیونکہ تہاڈی یارویں قابل قبول غوث اعظم تے کر لین گے تو شوگر دا مریض کیویں کرے گا؟ ہاں جیب وچ نہیں بابا جی اج کل شاپر آئے نے یہ کئی میرے لگتا ویر ایسے بیٹھے نے جنہوں نیند آ رہی ہے انہوں نے اگلے نے شاپر دے کے بھیجے ہے کہ خالی ہاتھ نہ آئی. جو مجھے غور سے سن رہے ہیں، اچھا یہ میں دل لگی کر رہا ہوں آپ سے، حالانکہ میں کہہ رہا ہوں بھول جانی پڑے گی، یہ بھول جانی پڑے گی. یہ آپ کو دل لگی جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگی کی ہوئی ہے نا، یہ بھول جائیں. ادھر دیکھیں آپ کے پاؤں پہ ہمارے لیے اتنے اتنے ورم ہیں پوری پوری رات جاگنے کے، یہ دل لگی سے نہیں ہونے حل. وہاں پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور آپ کی روٹی کے ساتھ پودینے کی چٹنی نہ ہو تو آپ اپنی بیگم کی ماں بہنی کر دیتے ہیں. بڑا مشکل ہو جانا سونےوں، بڑا مشکل ہو جانا ہے. عاشق بننے سے پہلے آپ مسلمان بن جائیں اور مسلمان بننے کے بعد آپ خلیفہ بن جائیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انت السلام و منک السلام علیکہ یرجی السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذو الجلال والاکرام. اللہم لک الحمد حمدا یوافی نعمک و یکافی مزید کرمک. یا رب العالمین جو کچھ کلام پڑھا، ثنا خوانی کی،
تیری بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یہ تحفہ، یہ عقیدت، یہ میلاد، یہ گفتگو، یہ ہر طرح کی خوشی، یہ ہر طرح کی محنت تیرے محبوب کل کائنات کی بارگاہ میں نذرانۃ عقیدتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وسیلے سے آپ کے پاک والدین کریمین طاہرین طیبین پاک آل اولاد ازواج محترات 1,24,000 پیغمبر خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین تابعہ تبع تابعیت مومنین مومنات والمسلمین مسلمات کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص 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 اس کا ثواب شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی غوث السمدانی حسنی والحسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو پیش کرتے، قبول منظور فرما۔ یا رب العالمین، جیسے تو نے ان کے قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پہ رکھے، ان کے دست مبارک کو ہمارے تمام گناہگاہوں کے سروں پہ رکھ دے۔ یا رب العالمین، یہاں جتنے دوست احباب آئے ہیں ان کی غلطی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جتنے مقروض ہیں یا اللہ، اپنے حبیب کے صدقے ان کو طاقت و ہمت اور برکت عطا فرما کہ یہ اپنی کمائی میں سے اتنی برکت حاصل کر سکے کہ اپنے قرض سے نجات پا سکے۔ یا اللہ، قرض اور مرض سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، بابا جی نے کہا ہمارے ہمسائے ہیں یہاں جتنے بھی اس گاؤں میں کسی بھی مسلک کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، یا اللہ سب کو شفائیں عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، حضرت صاحب کے والد صاحب کو فالج ہوا ہے تو اپنے محبوب کل کائنات کا صدقہ اور ان کے بریدات شریف کا صدقہ، ان کی محبت کا صدقہ، یا اللہ ان کے والد صاحب کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے نین پرین عطا فرما، کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ، اس بیماری کے صدقے ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، ان کا بیٹا کریا کریا نگر نگر تیرے محبوب کی محفلوں پہ جاتا ہے، یا اللہ اس کے صدقے ہی انہیں شفاعت عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح نارینہ اولاد عطا فرما، رحمت والی اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو بیٹیاں گھروں میں جوان ہیں ان کے اچھے وسیلے اور جوڑے عطا فرما۔ یا رب العالمین، ان کے اچھے اسباب لگا۔ یا رب العالمین، بالخصوص اپنے محبوب کا صدقہ اس محفل کے بانیت میں ڈاکٹر صاحب کی بیٹیوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ، ان کے اچھے وسیلے عطا فرما۔ یا اللہ، ان کی بیوی پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ، ان کے بہن بھائیوں پہ، ان کے بچوں پہ، ان کے پیار کرنے والوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا رب العالمین، جو دوست اس محفل میں پہلی دفعہ آئے ہیں ان کی دلی مرادوں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، تو شاہد الغالب ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ یا رب العالمین، جو دعائیں ہمیں کرنے کا سلیقہ نہیں ہے لیکن تجھے عطا کرنے کا ہر طریقہ آتا ہے، یا اللہ تو عطا فرما۔ یا رب العالمین، ملک پاکستان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں اتنا خوبصورت کر دے کہ ہم اپنی خوبصورتی کے بلبوتے پہ خوبصورت قسم کے حکمران لے آ سکیں۔ یا رب العالمین، ہماری گرفت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہماری سرحدوں پہ کھڑے نوجوانوں کو، ہمارے ان جوانوں کو سینہ تان کے شیروں والی دلیری عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے اس ملک کے ہر دشمن کو نست و نابود فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایمانی وہ غیرت عطا فرما کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں۔ یا اللہ، ایسے لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرما جن کو تیرے اور تیرے محبوب کی شریعت سے کوئی غرض نہیں۔ یا اللہ، ایسے لوگ عطا فرما جو تیرے اور تیرے محبوب کی شریعت سے پیار کرنے والے ہیں۔ یا رب العالمین، اس محفل کے انعقاد میں جن جن دوستوں نے شرکت کی، جنہوں نے آ کے شرکت کی، جنہوں نے اس کی سجاوٹ میں، اس کی کھلاوٹ میں، بیٹھنے اٹھنے میں یا اللہ شرکت کی، یا رب العالمین، اپنے محبوب کل کائنات کا صدقہ یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا رب العالمین، میرے یہاں جتنے دوست بیٹھے ہیں ان کی دل میں جو جو امنگ چل رہی ہے یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یہاں کوئی ایسا بیٹا بیٹھا ہے جو نافرمان ہے، یا اللہ اسے فرما برداری عطا فرما۔ یا اللہ، کوئی ملازمت سے پریشان ہے تو اسے اپنا کاروبار عطا فرما۔ جنہیں تو نے اپنے کاروبار عطا فرمائے، اپنے حبیب کا صدقہ کثیر برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے علماء با عمل کی زندگیوں میں، عمل میں، رحمت میں، رزق میں برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین، بے عملوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس کا ثواب الحاج یوسف علی نگینہ رحمت اللہ تعالی کی روح کو پیش کرتے قبول منظور فرما۔ آپ کے فیض سے فیضیات فرما۔ یا اللہ، میرے تمام روحانی بچوں کو، میرے چاہنے والوں کو، میرے پیار کرنے والوں کو، جنہوں نے مجھے دیکھا، جنہیں میں نے دیکھا، یا اللہ سب کی بخشش فرما۔
وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ڈاکٹر اقبال صاحب کے لیے جی اللہ تعالیٰ، ان کے لیے میں کیا دعا کروں، انہوں نے ایسی روشنیاں اپنی جلا لی ہیں، اندر اپنے ایسے بلب جلا لی ہیں، ان کے لیے کیا دعا کروں۔ یا اللہ میرا عقیدہ ہے جو لوگ محنت کرتے ہیں انہیں دعائیں ڈھونڈتی ہیں، اسی طرح ہی تیرا ایک بندہ ڈاکٹر اقبال دنیا سے چلا گیا، یا اللہ اس کی اس محنت پہ اپنی رحمتوں کے نزول فرما دے۔ یا اللہ دن دگنی رات چگنی ان کے اعمال میں جو برکتیں ہو رہی ہیں، یا اللہ اس کے ثمر دنیا کے اوپر ان کے بچوں کو اور ان کو لحد میں عطا فرما، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھنڈی ہوائیں عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ گرامی قدر، آج کی اس نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخوان نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔